ان سے بھی بڑا مقام و مرتبہ اس جزوی فضیلت والے کا حاصل نہ ہوگا. اس کی مثال بہت ساری ہے. صحابہ کرام میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن عظیم میں مذکور ہے. حضرت زید بن حارثہ کا نام ہی قرآن میں. حضرت زید بن حارثہ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن عظیم میں نہیں ہے. تب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ چونکہ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں ہے اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہو گئے. اس سے یہ لازم نہیں آتا. یہ ایک جزوی فضیلت ہے. تو جزوی فضیلت کی بنیاد پر کلی فضیلت رکھنے والے پر یہ فضیلت غالب نہیں آئی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلام ما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وذكرنا رسوله النبي المختار الكريم وقال في شفاء عالم ورسول يا رسول الله فريشانا ورسول يا رسول الله شهاب کس نوازی کن کبھی بادشاہ سازی کن مریض سے کر کے کسی عالم ورسول یا رسول اللہ وصل اعظم بمدد بسر الصحابہ قدری کل علیہ مدد خابر مدد اگر مراس سے تیار انسان کائنات میں تزویدیت الواحد اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی مصطفیٰ نے ضرور بات کی نظر پیش کرنے پر مقام اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. یہ محترم حضور شاہ مدینہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ سے اولاد اور آپ کی زوجہ کی یادگاروں سے منسوب ہے. اور جو شاہدوں کو بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے سے کچھ باتیں میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی. قرآن و حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضائل اور مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. یہ قرآن عظیم کی آیت سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل. اور ایک دوسری جگہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تنہا پوری ایک امت کے برابر ہے. آپ کی اکیلی ذات پوری ایک امت کے برابر ہے. تو مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ایک پوری قوم جو ہے جتنے نیک اعمال کرتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنہا جو ہے اتنے نیک اعمال کیے. لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کی مجموعی اعمال کے برابر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تنہا عمل مبارک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل اور مکارم سے نوازا ہے. انبیاء کرام کے گروہ میں آپ کی بڑی عظیم شان ہے اور احادیث طیبہ میں بھی آپ کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی امام ترمذی نے بھی اسے نقل کیا, امام نسائی نے بھی نقل کیا, امام احمد بن حنبل نے بھی اسے نقل کیا کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بروز محشر ننگے بدن, ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے میدان حشر میں جمع کیے جاؤ. تمہارا حشر اس حال میں کیا جائے گا کہ ننگے بدن ہوگی, پیر ننگے ہوگی, بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوگی. اس حال میں
میدان محشر میں تم کو جمع کیا جائے گا اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کے پاس بتایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات میدان محشر میں سب سے پہلے جس ذات گرامی کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی. بہت عرصے سے اس حدیث کے تعلق سے کچھ اشکالات تھے اور کافی مطالعے کے بعد کچھ باتیں مجھے سامنے آئی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو سب سے پہلے کیوں لباس پہنایا جائے گا؟ شارحین حدیث نے اس کی الگ الگ وجوہات بیان فرمائی ہیں. اکثر شارحین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس اس لیے پہنایا جائے گا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کو برہنہ کر کے آپ کے جسم کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں داخل کیا گیا. بالکل برہنہ کر دیا گیا تھا. آپ کے جسم مبارک پر ایک بھی لباس موجود نہیں تھا, ایک بھی کپڑا موجود نہیں تھا. اس حال میں آپ کو جو ہے آگ میں داخل کیا گیا, اس لیے آپ کو سب سے پہلے لباس پہنایا گیا. دوسری وجہ شارحین نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی سب سے پہلی ذات گرامی ہے جس نے ننگوں کو کپڑا پہنا, غریب اور مسکین کو بڑا جو بے لباس ہوتے تھے ان کو لباس پہنانے کا کام سب سے پہلے جس ذات گرامی نے کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے میدان محشر میں سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے. تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صدر کو ڈھانپنے کا بہت زیادہ اہتمام شلوار پہن کر کیا. شلوار پہننے کا شرف سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہوا. سب سے پہلے آپ نے شلوار کا استعمال کیا. شلوار جو ہم لوگ کہتے ہیں کرتا شلوار جس کو بولتے ہیں, تو شلوار کے ذریعے جو ہے صدر کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. صدر جو ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ چھپا رہتا ہے. جو انسانی جسم میں پوشیدہ اعضاء ہے, شرمگاہ وغیرہ ہے, یہ جو ہے شلوار کے ذریعے بہت اچھی طرح سے اس کی صدر پوشی ہوتی ہے, یہ چھپی رہتی ہے. تو صدر کو چھپانے کا بہت زیادہ آپ نے اہتمام کیا. سب سے پہلے آپ نے شلوار پہنی, اسی لیے آپ کو جو ہے کل بروز محشر سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز اس بنیاد پر حاصل ہوا کہ آپ جو ہے صدر پوشی میں بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے. اب آج ہمارا حال کیا ہے؟ نماز لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ اگر پیچھے شخص نماز پڑھا ہے تو اس کی نماز میں کراہیت پیدا ہو جائے. لوگ اس طرح سے پینٹ پہنتے ہیں کہ ان کا جو ہے پیچھے کا حصہ دکھتا ہوا نظر آتا ہے, ان کی سوئی نظر آتی ہے. معذاللہ اس قدر چھوٹی پینٹ پہنتے ہیں کہ ان کی جسم کا پچھلا حصہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کچھ حد تک. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور جو دیکھ رہا ہے جان بوجھ کر وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے. اپنی توجہ ہٹائے وہ وہاں سے, لیکن زیادہ بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے. اتنی چھوٹی شلوار پہنتا ہے یا اتنی چھوٹی پینٹ پہنتا ہے کہ اس کے جو ہے مطلب اس کا صدر ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر صدر ظاہر نہیں بھی ہوتا تو لوگ اتنے چست کپڑے پہنتے ہیں, اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں کہ ان سے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کی حیت, ان کا شیپ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. مرد بھی پہنتے ہیں اور معاذ اللہ اس سے کہیں زیادہ اس طرح کا لباس عورتیں پہنتے ہیں. یہ برقع دیکھ لیجیے معاذ اللہ آج ہماری خواتین اس طرح کے برقعے کا استعمال کر رہے ہیں. برقعے کا مقصد یہ تھا کہ برقعے کے ذریعے جو ہے جسم کو چھپایا جائے,
لیکن آج اس طرح کا برقع ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں کہ جس سے سطر کا چھپنا تو دور کی بات ہے، جو جسم کے مخصوص اعضاء ہیں جن کو چھپانے کا سخت حکم دیا گیا ہے، عورت کے بال کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، تو سینے کو چھپانے کا حکم کتنا سخت ہوگا، لیکن ایسا لباس ایسا برقع پہن رہی ہے خواتین ہماری جن سے ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کی حیت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے استعمال کی سخت حرمت ہے، ایسا لباس مردوں کو بھی استعمال کرنا منع ہے اور عورتوں کے لیے تو سخت حرام ہے کہ جس سے جسم کی حیت جو ہے پوشیدہ اعضاء کی حیت ظاہر ہے۔ بہر کیف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سب سے پہلے محشر میں جو لباس پہنایا جائے گا، جو اللہ پہنایا جائے گا، اس کی ایک وجہ شارعی فرمائی کہ آپ نے سب سے پہلے شلوار کا استعمال کروایا جس کے ذریعے سب سے زیادہ جو ہے سطر پوشی کا اہتمام ہوتا ہے، اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لباس پہنایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حضور آپ کی اولاد میں سے حضور کے آبا و اجداد میں شامل ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسی لیے حضور کے اعزاز میں حضور کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو سب سے پہلے لباس پہنایا گیا ہے۔ یہ چار وجوہات جو ہے شارحین حدیث سے حضرت علامہ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بات میں بیان فرمائی۔ حضرت علامہ سعیدی صاحب نے رحمۃ الباری شرح بخاری میں بیان فرمائی، حضرت علامہ مفتی شریف خان صاحب الرحمٰن نصرت القاری شرح بخاری میں بیان فرمائی، اشرف العلماء شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیعات شرح مشکات میں بیان فرمائی۔ یہ ساری وجوہات شارحین نے بیان فرمائی، جن کا ذکر کیا۔ اب ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کہ میدان محشر میں حضور علیہ السلام و تسلیم کو سب سے پہلے لباس پہنانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، تو اس کے بھی متعدد جوابات شارحین حدیث نے دیے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی شریف صاحب الرحمٰن اور اللہ علی قاری نے بھی اس بات کا جواب دیا ہے۔ جو پہلا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی جزوی فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ کلی فضیلت کے اوپر جو غالب آ جائے۔ جزوی فضیلت کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے تو دوسرے لوگ جو ان سے افضل ہیں اس جزوی فضیلت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے ان سے بھی بڑا مقام و مرتبہ اس جزوی فضیلت والے کا حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال بہت ساری ہے۔ صحابہ کرام میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن عظیم میں مذکور ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام ہی قرآن میں، حضرت زید بن حارثہ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن عظیم میں نہیں ہے۔ تب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ چونکہ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں ہے اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہو گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ تو جزوی فضیلت کی بنیاد پر کلی فضیلت رکھنے والے پر یہ فضیلت غالب نہیں آئی۔ جو کلی فضیلت والے ہیں وہ ہر حال میں افضلیت کے حامل ہوئے۔ اسی طرح سے جو ہے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، لیکن اس پر محدثین کا اختلاف ہے، محدثین اس سے اختلاف کرتے ہیں اور اس قول کو بہت کمزور قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے تعلق سے محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ذات
ایسی ذات گرامی تھی ان کی کہ ان کی ولادت جو ہے کعبے کے اندر ہے. تب اس بنیاد پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت حکیم بن حزام جو ہے ان کا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر سے بلند ہے، حضرت عمر سے بلند ہے، حضرت عثمان غنی سے بلند ہے، حضرت علی سے بلند ہے، اس لیے کہ ایک جزوی فضیلت ہے. تو اس فضیلت کی بنیاد پر یہ اجیلا صحابہ سے مقام و مرتبے میں نہیں پڑھ سکتے، اور ان کا مقام و مرتبہ اجیلا صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ چار جو خلفائے راشدین ہیں اسی ترتیب سے افضل ہے جو ترتیب بیان کی گئی. تو جزوی فضیلت کی بنیاد پر جو ہے کلی فضیلت والے پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لباس پہنایا جائے گا یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سارے انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا، ایک جواب یہ دیا گیا کہ متکلم اپنے کلام سے خارج ہو جائے، یعنی جو کہنے والا ہے جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی اپنی ذات اس سے مراد نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے بارے میں بتا رہا ہے، دوسروں کے تعلق سے کہتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فضیلت ہے سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کی، یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی لباس سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنایا جائے. لباس کل بروز محشر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پہنایا جائے گا. حضور نے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، اس کی اپنی ذات کا استثناء فرمایا. مطلب یہ تھا کہ مجھ کو چھوڑ کر جس ذات گرامی کو سب سے پہلے جو ہے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم کی ذات ہے. اور اس کی دلیل جو ہے صحابہ کرام حضرت علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی. انہوں نے جامع صغیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیا ہے جس کا نام جامع صغیر ہے. بہت سارے مجموعے ترتیب کیے ہیں. جامع صغیر کے اندر ایک حدیث جو ہے ذکر کی اللہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین میرے لیے شق کی جائے گی اور سب سے پہلے میں جنتی لباس پہنوں گا اور عرش کے دائیں طرف کھڑا رہوں گا اور میرے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا. یہ حدیث جو ہے اس میں صاف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سب سے پہلے میرے لیے شق کی جائے گی، کھولی جائے گی اور سب سے پہلے جو ہے میں ہی جنتی لباس زیب تن کروں گا. سبحان اللہ سبحان اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز محشر جو ہے سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا اور آپ کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تسلیم کی ذات گرامی کو جو ہے لباس پہنایا جائے گا. یہ حدیث جو ہے صحابہ جامع صغیر امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی اور مجھے یہ حدیث ترمذی شریف میں ملی. اس حدیث کا ذکر صحابہ برکات نے صرف جامع صغیر کے حوالے سے کیا ہے، لیکن امام ترمذی نے بعینہ ہی یہی حدیث ترمذی شریف میں نقل فرمایا اور اس حدیث کو حسن اور غریب قرار دیا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے کھلی جائے گی اور سب سے پہلے آپ کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے بھی آپ کی ذات گرامی جو ہے افضل و اعلیٰ ہے. تو اس حدیث میں ایک اور اشکال پیدا ہوا، یہ تو انبیاء کرام کے تعلق سے ہو گیا کہ انبیاء کرام کو میدان محشر میں لباس پہنایا جائے گا، تو کیا اولیاء صحابہ ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان کے تعلق سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے کہ ان کے تعلق سے کیا معاملہ ہوگا؟ اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کے متضاد بظاہر اس کے متضاد سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب ہوا تو آپ نے نیا لباس آخری بتایا
تو آپ نے نیا لباس منگوایا اور نیا لباس منگوا کر پہننے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت جس لباس میں فوت ہوتی ہے اسی لباس میں اس کا حشر ہوگا، اسی لباس میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسموں پر لباس ہوگا، جیسا لباس پہن کر وہ انتقال کریں گے اسی لباس کی حالت میں، وہی لباس پہنے پہ وہ میدان محشر میں آئیں گے۔ جب یہ حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم اس حال میں حشر کیے جاؤ گے کہ نہ تو تمہارے پیروں میں چپل ہوگا، پیر تمہارے ننگے ہوں گے، تمہارے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے اور تم بغیر خطرے کے میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ تو دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے، تضاد ہو رہا ہے، کانٹرڈکشن ہو رہا ہے۔ تو اس کی وضاحت، اس تضاد کو جو ہے حضور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف نقص صاحب علیہ رحمٰن نے نزہۃ القاری میں اس طرح سے دور فرمایا کہ ابتدا میں لوگ جو ہے ننگے بدن حشر کیے جائیں گے۔ شروع میں لوگ جو ہے ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، بعد میں ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دونوں حدیث میں مطابقت ہو جاتی ہے، دونوں حدیث کے اندر جو بظاہر تضاد ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ننگے بدن ان کا حشر ہوگا، ننگے بدن ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا کہ وہ اسی کپڑے میں حشر کیے جائیں گے کہ جب دوبارہ کپڑا پہن لیں گے تو یہ جو کپڑا پہننے کا ذکر ہے، کپڑوں کے اندر حشر ہونے کا ذکر ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اس طرح سے دونوں حدیثوں کے اندر جو ہے تضاد دور ہو جاتا ہے کہ ابتدا میں لوگ برہنہ ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو کپڑے پہنائے گے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت میں فرمایا کہ سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام و تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء کرام کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے تو ان کے جسموں پر لباس ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو انبیاء کرام کی بات ہوئی، سارے نبیوں کی بات ہوئی، اس کے علاوہ جو ہے جتنے اولیاء ہوں گے، اکابر اولیاء، ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اکابر اولیاء کو یہ شرف عطا کیا جائے گا کہ ان کا حشر ہوگا تو ان کے جسموں پر لباس ہوگا۔ تو یہ عام لوگوں کے تعلق سے فرمایا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو عام لوگ ہوں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو ان کے جسموں کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، وہ برہنہ ہوں گے اور جو ہے ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے اور غیر مختوم ہوں گے، خطرناک انکار نہیں کیا ہوا ہوگا۔ یہ عام لوگوں کے تعلق سے فرمایا گیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے کافی دنوں سے ذہن میں اشکالات تھے۔ تو حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب مرقات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بخاری اور ان محدثین نے جو جوابات دیے ہیں، ان جوابات سے بڑا ہی شرح صدر ہوتا ہے اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی وجاہت ان روایتوں سے بخوبی ظاہر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی کیا وجہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ میدان محشر میں لوگ جو ہے برہنہ ہوں گے، لیکن یہ مخصوص جو اکابر ہوں گے، جو اولیاء اللہ ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجاہت کی وجہ سے ان کو جو ہے میدان محشر میں لباس کے ساتھ ان کا حشر فرمایا جائے۔ یہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی وجاہت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر کرم فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ ان کے صدقے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور کل بروز محشر کو ان اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی شان تبدیل ہوگا، بلکہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی یہ عالم ہوگا کہ حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے کہ یہ قابل محشر۔ آپ سوچیں کہ مبالغہ کر رہے ہیں حضرت حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت کے برادر گرامی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فقط
اتنا سبب ہے یہ نکال فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، حضور کو اللہ نے کیسی عظمت عطا فرمائی، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ یہ حضرت علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ صاحب مواہب لدنیہ امام قسطلانی نے اس حدیث کو مواہب لدنیہ میں نقل کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کل میدان محشر اس لیے قائم کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ شان مخلوق کے اوپر ظاہر کر دے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، دنیا اور آخرت کو بنا دے۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔